اللہ کو آپ کی ہر چیز اور ہر حاجت کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اصبحنا واصبح ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ایک ایک لفظ سے محبت محسوس کریں. اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی. تصور میں لائیے بالکل ڈان کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے بھی آپ یہ دعا مانگ رہی ہیں. کیا فیلنگ آتی ہیں. چڑیاں بھی نکل کے باہر آ گئیں، کوے بھی اٹھ گئے، طوطے بھی اٹھ گئے، سورج بھی اٹھنے لگ گیا، اندھیرا روشنی میں بدل رہا ہے. کالی چادر پہلے گرے میں اور گرے پھر سفید میں ڈھلی، پھر اورنج سورج کی کرنیں. کیا خوبصورت منظر کشی ہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ. اللہ تعالیٰ میں کائنات پہ غور و فکر بھی سکھاتا ہے. ان دعاؤں کو اگر آپ باہر اوپن میں پڑھیں نا صبح اور شام کو، میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے. چڑھتے سورج کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب اندھیری رات ختم ہو گئی تو میرے دکھوں کی رات بھی دور ہوگی، میرے غم کی رات بھی دور ہوگی. میرے غم، مجھے تکلیفیں، جو صدمے لگیں، اس کے بعد ایک خوبصورت روشن صبح ہوگی. اور جب شام کو ڈھلتے سورج کو دیکھتے ہوئے یہ دعائیں مانگے عصر کے بعد مغرب کے قریب، تو آپ کے اندر سے تکبر اور بڑائی نکل جائے گی. اپنی کسی چیز پہ مان نہیں آپ کریں گے کہ میرے جیسا کون اور ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے. نہیں، یہ اتنا بڑا دن کیسے ڈھل رہا ہے، تو تم بھی ڈھل جاؤ گے، تم کمزور ہو. تو اس طرح سے ان دعاؤں پہ غور کیا کریں. اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور میں اس دن کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر سے. اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. آئیے اس کو اسی شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ صبح کی دعا تھی نا، تو اب اگلی دعا شام کی ہے. صرف اس میں شروع کا ایک لفظ فرق ہے. گویا کہ ایک بندے کی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. تو شام کی دعا بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اس کے. امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی ھذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما فی ھذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. ہم نے شام کی اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی. اگر پاس کوئی کھڑکی ہو نا تو اس میں سے دیکھیے گا بالکل وہی وقت ہے جو اس دعا میں کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے لگ رہا ہے سب اب سست پڑنے لگے ہیں، اب آہستہ آہستہ گاڑیوں کے رخ گھروں کی طرف جا رہے ہیں،
فکر لگنے لگ گئی گھر جانا ہے، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا. ایسے لگتا ہے پرندے بھی گھونسلوں کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ ہی. تو ہم نے شام کی اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے. وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اے میرے رب، میں تجھ سے اس رات کی بہتری کا سوال کرتا ہوں، اور اس رات کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والی رات کے شر سے. اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. فکریں لگی ہوئی ہیں اس دنیا کی بھی، اور دنیا کے آخری دن، بڑھاپا، کمزوریوں کی بھی، اور قبر کے عذاب کی بھی. آپ دیکھیے کسی ایک دعا میں آپ نے کس کس چیز کی بہتری کا سوال کیا اور کس کس شر سے پناہ مانگی. کاہلی سے پناہ، بڑھاپے کی خرابی سے پناہ، آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ. یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے کیا سکھاتی ہیں؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دے. اور یہ دعائیں جب آپ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے، ان پہ غور و خوض کریں گے، تو آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا. بعض لوگوں کو ڈرنے کی عادت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، فیئر ہے. کسی کو لفٹ میں بیٹھنے کا خوف، کسی کو رات کا، کسی کو اندھیرے کا. آپ غیر محسوس طریقے سے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بے نیاز محسوس کریں گے.